کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو۔ اپنے اندر کی خالی جگہوں پر خود کو بھی کبھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے، وہ تمہاری خوبی کی نفی کر کے تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں ہے وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم کرنا ہی غنیمت ہے۔ خود کو مضبوط کرو، اتنا زیادہ مضبوط کہ دوبارہ کسی کے لفظ تمہیں توڑ نہ سکیں، اتنا مضبوط کہ اپنی ذات کے تذلیل کرنے والے لوگوں کو بہت مضبوطی سے نظر انداز کر سکو۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ قبولیت کی نشانیاں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہترین نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا۔ خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا جانو گے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ مرد کا دل بھر جانا۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس سے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مرد اگر ایک عورت سے خوش ہوتا تو خدا کبھی جنت میں 70 حوریں نہ دیتا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھ لیا تھا، جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا، بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ صبر کرنے والا، ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشغولوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ
اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ قدر ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ عورت کا جسم۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحشی کہتے ہیں۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ بیوی آئے دن شوہر سے سوال کرتی ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ایسے سوالات کرنے کا بیوی کا اصل مقصد یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کیا اب بھی وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ ابتدائی ایام میں کرتا تھا۔ اگر آپ بیوی کو اس موقع پر خوش و مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس سے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے پہلے سے زیادہ مستعد ہو جاتی ہے۔ دنیا کی انمول چیزوں میں سے ایک بہن کا پیار۔ بڑی بیٹی ماں کی بہترین دوست ہوتی ہے۔ بڑی بہن ماں کے بعد ماں کا حق رکھتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جس کی بہن اس کو جان سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اگر پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی بہن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ والدین کو ستانے والوں کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ستانے کے علاوہ وہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ وہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا والی زندگی ہی میں سزا دے دیتے ہیں۔ ماں باپ کی اہمیت۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ ماں بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ ذہنی سکون۔ اللہ نے مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما دیجیے۔ میرے نصیب میں ایسا لکھ دیجیے جس سے میرا دل خوش ہو اور مجھے ذہنی سکون عطا فرمائے اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ مرد کا نرم لہجہ۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتی ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ مرد کس عورت پر مرتا ہے؟ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا۔ اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت کبھی بھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پر مرتا ہے، عورت کی حیا پر مرتا ہے، اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہو۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کی طور پر میسر ہو۔ شوہر کے بغیر گھر۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ شوہر کی اہمیت۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ قرآن کی طاقت۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے۔ سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ نا امید نہ ہونا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اللہ میں تھک چکا ہوں۔ آزمائش۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ جسم کی بھوک۔ جسم کی بھوک تو لڑکیوں کو بھی ہوتی ہے، ورنہ لڑکے کی کیا مجال کہ لڑکی کو ہوٹل کے کمرے تک لے جائے۔ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اطمینان رکھنا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں
راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ منافق لوگ، حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ چپ کی چادر، بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا لیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھن جاتی ہے۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود جو انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کڑوا سچ، مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ بہترین زندگی، ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہوں۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی، جھوٹ۔ تین چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں: ایک، بہت کم نیند کرنا۔ دوسرا، زیادہ گرم کھانا کھانا۔ تیسرا، ہر وقت سوچتے رہنا۔ چوتھا، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ پانچواں، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا۔ چھٹی، سوتے وقت جراب پہننا۔ ساتویں، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: ایک، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، اور ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچ تخلیق ہوتی ہے جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ مت بھول اپنی موت کو، دوسرے کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، خدا کو، اپنے وعدے کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، صلہ رحمی کو۔ خوش نصیب عورتیں
اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں، ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ زیادہ سوچنا، حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ نامحرم کو چھونا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ جوانی میں شادی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ نصیب کا بدلنا، تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر بھی نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ بیٹی کا نکاح، بیٹی کا نکاح ان کی اجازت سے کیا کریں، یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹی کی پسند، وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی پوچھتا ہے، سنو بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ صبر، صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ بھاگ کر شادی، اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ میاں بیوی کی باتیں، میاں بیوی کا رشتہ تین باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ تین چیزیں ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں، پہلی ایکسپیکٹیشن، دوسری اٹیچمنٹس، تیسری کنیکشنز۔ میاں بیوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو اگر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں، گر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے یعنی نماز تہجد پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ ہمت نہ ہارنا، بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ بیوی کا تحفہ، سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت اور اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ مرد کا نرم لہجہ، جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتی ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ نصیب کا بدلنا، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ خاموش، کچھ کہنے کا دل نہیں کرتا تو خاموش ہو جاؤ، اللہ خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ دعا، صبر اور یقین، سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ دنیاوی سہارے، اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جاؤ بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا اور نمایاں نظر آئیں تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔
حضرت علی نے فرمایا، ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو، نہ شکوہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دراصل دونوں کی آزمائش چل رہی ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ مقابلہ، رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلے کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا۔ خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا جانو گے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تم حوصلے رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ کو منانا، اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ جواب: اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے اللہ پاک سے جو دعا مانگے گا وہ عطا کرے گا۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سے رو کر مانگنا، جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ پریشانی آنا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت بڑی پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ ایک دن تم مسکراؤ گے اور کہو گے، یا اللہ، یہی وہ چیز تھی جس کے لیے میں دعا کیا کرتا تھا۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ اللہ نہیں بھولا۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بھولا۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہے، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ اطمینان رکھنا،
اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی دے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزارا ہو۔ ہار نہ مانو، دعا کرتے رہو، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں: 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ 2، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ 3، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے۔ 4، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی کریم اللہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ گھٹیا انسان: سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں ہے وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ اچھی ماں کی تربیت: عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ نماز کی شان: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹائیں بن کر چھا جاتی ہیں۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت سحری میں پیے گئے پانی کی آخری گھونٹ کی مانند ہونی چاہیے، جس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ کی محبت: کبھی دیکھا ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو گپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا، تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر وحدہ لا شریک پر یقین رکھو۔